الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبي بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله عليهم أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما برادران اسلام، سابقہ دروس حرم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ذکر تھا، جس میں اطاعت مصطفیٰ بھی تھی، محبت مصطفیٰ بھی تھی، عظمت مصطفیٰ بھی تھی۔ ان تمام مضامین کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا سب سے سچا خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس لیے آج ہم شان سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عثمان ہے اور ان کی کنیت ابی قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام
سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے، اور قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق ہے۔ بنی تیم جو ہیں وہ 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ زیادہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کئی چاند اترے ہیں اور پھر وہ اکٹھے ہو کے میرے پاس میری گود میں آ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بحیرہ راہب، ایک ان کے مسلک کا، یہود کے مسلک کا بڑا عالم تھا، راہب تھا، اس سے میں نے یہ خواب پوچھا۔ اس نے کہا کہ تم اس نبی منتظر کا انتظار کر رہے ہو جس نے ابھی پیدا ہونا ہے، اور تم اس کے ساتھی بنو گے اور اس کے بعد اس کے تم جانشین بھی بنو گے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ویسے نہیں سمجھا، کیونکہ اس وقت تو یہ تو خیالات نہیں تھے نا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ایک دفعہ یمن گیا تجارت کے معاملے میں، چونکہ آپ تاجر تھے، تو وہاں ایک یزدی عالم تھا جو بڑا مشہور تھا، اور تعبیر رویا کے بارے میں بھی اس کی بڑی شہرت تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس کو جا کے ملوں گا اور خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ میں گیا تو سامنے آ گیا، مجھے کہا ٹھہرو۔ میں ٹھہر گیا۔ کہنے لگا تم مکے کے ہو؟ میں نے کہا۔ انہوں نے کہا اچھا تم قریش خاندان سے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی قریش خاندان سے ہو۔ انہوں نے کہا تم قبیلہ بنو تیم سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل قبیلہ بنو تیم سے ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر محسوس نہ کرو تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ میں نے کہا حضرت میں کیوں آخر پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی میری ایک درخواست ہے۔ کہتے ہیں جب میں مجبور ہوا تو میں نے ہٹایا تو وہاں اس نے مجھے تل کا نشان دکھایا کہ دیکھا ہے تل کا نشان، یہ دلیل ہے کہ تم اس نبی المنتظر کے خلیفہ اول بنو گے اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے جانشین بھی بنو گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے میرے دل کے اندر عظمت اسلام اور حضور کی شان تو آ گئی تھی نا۔ تو ایک دن مجھے حضور پاک نے بلایا اور کہا ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا حضور پر کلمہ پڑھائیں مجھے۔ تو حضور پاک نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کسی کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا الا کلمنی وراجعنی، مگر اس نے کوئی سوال کیا، بار بار پوچھا کیوں پڑھوں، کیا ہوگا۔ ایک ابو بکر ہے جس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو، سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ جس نے نہ سوال کیا نہ پوچھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی تاریخ بتلاتی ہے کہ اول خطیب بمکہ تھا، مکے کے اندر سب سے پہلے خطیب جو ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ انہوں نے آ کر مطاف میں کھڑے ہو کر قریش مکہ کو پکارا کہ او قریشیو شرک سے بچ جاؤ، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کا کلمہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انہوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ انہوں نے بہرحال یہی سمجھا کہ آپ فوت ہو گئے، یعنی مردہ سمجھ کے آپ کو چھوڑ گئے۔ آپ کے قبیلے والوں کو پتہ لگا، بنو تیم کو، وہ آئے تو کپڑے میں ڈال کے پکڑ کے اٹھا کے گھر لے گئے۔
ماں نے پانی کے چھٹے مارے، تھوڑی آنکھ کھولی، انہوں نے کہا پانی پی لو، اس نے کہا واللہ لا اذوق ولا اشرب ولا اتکلم الا ارى وجہ حبیبی، جب تک میں اپنے حبیب محمد کا چہرہ نہ دیکھوں نہ میں کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، انہی کی وجہ سے تو تمہیں ساری مال پڑی ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا، آخر وہ مجبور ہو گئے۔ تو ان کی والدہ اور 2-3 عورتیں خاندان کی مل کے حضرت ابو بکر کو سہارا دے کر دار ارقم میں حضور موجود تھے وہاں لے آئیں۔ حضور نے جب ابو بکر دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور حضور نے اس کو سینے سے لگا دیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب کیا پوچھتے ہیں آپ؟ اب تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگانے سے۔ تو سب سے پہلا دین کے لیے مار کھانے والا بھی ابو بکر تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن بی بی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دو عالم بھی موجود تھے اور رات کھلی ہوئی تھی اور چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ میں چاندنی دیکھتی رہی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں بس خیال آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں ایسا کوئی بندہ بھی ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا حضور کون ہوگا؟ فرمایا عمر۔ تو کہتی ہے میں حیران ہوگی، تو میں نے کہا این ابی ابا بکر، تو پھر میرے ابے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا تمہیں کیا پتا، ابو بکر کی تو ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا عمر۔ ابو بکر کی کیا بات کرتی ہو؟ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر 2 راتیں ہیں، ایک ہجرت کی رات اور ایک آپ کے ساتھ سفر کی رات، غار کی رات، ایک مجھے دے دو میری ساری نیکیاں لے لو۔ تو حضرت ابو بکر جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی بڑی شان ہے نا جی کہ ایک معراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات ہے، ان 2 میں سے ایک حضرت عمر مانگتے تھے۔ معراج والی رات آسمان سے جبریل آیا نبی کے پاس اور پھر ساتھ رہا، لیکن سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ گیا۔ اور ہجرت کی رات ساتھ دینے والا ابو بکر تھا، جو ساتھ رہا، غار میں بھی ساتھ رہا، مزار میں بھی ساتھ رہا، اور ابد الآباد تک محمد مدنی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آئے اور آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل بھاگتا ہوا آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا ابا بکر ہل سمعت ما قال صاحبک، تمہارے ساتھی نے کیا خبر سنائی ہے کہ ایک رات کے اندر وہ رات بھی نہیں گزری اور آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، مسجد اقصی سے بھی ہوا ہے، معراج بھی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صرف ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ تم نے جو کہہ رہے ہو سنا ہے کہ حضور نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن کے آیا۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، پھر حضور نے سچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر یہ ماننے والی بات ہے؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے یار، ہم جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، اگر نبی چلا گیا تو کون سا مشکل ہو گیا؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک قریبی شاگرد تھا عروہ، اس نے ایک دن پوچھا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں حلیت السیف کے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی اپنی تلوار کو چاندی کے یعنی کوئی چیز چڑھائے،
اس کے پکڑنے والی جگہ پر خوبصورتی کے لیے، تو کیا چاندی لگانا جائز ہے تلوار پر؟ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ہاں نعم جائز ہے، چونکہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اپنی تلوار پہ چاندی چڑھائی تھی، ابو بکر صدیق نے۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا آپ اس کو صدیق کہتے ہیں؟ فَوَصَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَقَامِهِ، حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اٹھے اور کہا وَاللَّهِ هُوَ الصِّدِّيقُ هُوَ الصِّدِّيقُ هُوَ الصِّدِّيقُ الَّذِي لَا يُصَدِّقُهُ وَهُوَ زِنْدِيقٌ زِنْدِيقٌ زِنْدِيقٌ۔ فرمایا خدا کی قسم وہ صدیق ہے، جو اس کو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وہ حیران ہو کے بیٹھ گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ امام باقر مخالف ہیں ابو بکر کے، وہ تو اتنے ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھیں کہ خدمت کے موقع بھی کسی کو ملتے ہیں نا، یعنی ہجرت کی رات آپ دیکھیں کہ غار میں جانے والا اور حضور کو کندھے پہ بٹھا کے اٹھا کے لے جانے والا۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ من اشجع الناس، صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس نے کہا ابو بکر۔ انہوں نے کہا آپ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر، جو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حضور کو غار ثور تک لے گیا۔ اور سب سے بڑا بہادر ابا بکر ہے کہ جب بدر والی رات کفار کا 1000 کا لشکر تھا اور ہم 313 تھے، تو ہم نے ایک چھپر بنایا حضور کی حفاظت کے لیے، اور اب سوچ یہ تھی کہ بھی اس چھپر کے قریب کھڑے ہو کر ساری رات پہرا کون دے گا؟ تو ہم نے دیکھا کہ جلدی سے ابو بکر نے تلوار نکالی اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں پہرا دوں گا۔ تو اس وقت کسی نے جرأت نہیں کی ماں سوا ابو بکر کے، تو اشجع الناس تو ابو بکر ہے۔ اور پھر ساری خدمات جو تھے نا جی، کہ جب آپ غار میں تھے تو آپ کے پاس آپ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر اور آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ یہ بکریاں چراتے چراتے لے آتے اور وہاں پہنچ کے پھر حضور کو اور ابو بکر کو دودھ پہنچاتے۔ تو خدمت کرنے والے بھی سارا آپ کا گھرانہ ہے۔ اور 3 راتیں گزارنے کے بعد، غار کے بعد جب مدینے پاک کے لیے نکلے تو سارا تیاری جو تھی ابو بکر نے کی تھی۔ 2 اونٹنیاں تھیں اور اسباب سفر تھے۔ ایک اونٹنی پہ حضور کے ساتھ ابو بکر تھا، دوسری اونٹنی پہ آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ کے ساتھ راستہ دکھانے والا عبداللہ ابن اریقط تھا۔ یعنی یہ ساری خدمات جو ہیں یہ بھی ابو بکر سر انجام دے رہے تھے۔ راستے میں جب آپ گئے تو بنو مدلج قبیلے کا سردار جو ہے سراقہ، چونکہ کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو حضور کی خبر لے آئے گا ہم اس کو 200 اونٹ دیں گے انعام میں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے، یہ دیکھیں کہ جب اس قبیلے کے قریب گزرے تو سراقہ اپنے گھوڑے پہ آیا، اس لیے کہ میں پکڑوں گا یا قتل کروں گا، انعام لوں گا۔ جب وہ حضور کی سواری کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو سے زمین میں دھنس گئے، بڑی مشکل سے نکلا۔ اس نے کہا حضرت ٹھہریں، میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اتنا مہربانی کریں مجھے ایک پروانہ لکھ دیں کہ جب اللہ آپ کو اس علاقے کی سلطنت عطا فرمائیں گے تو آپ مجھے آزادی دیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کو لکھ دو۔ اللہ کی شان دیکھیں گے، وہاں سے جب آگے چلے تو بریدہ ابن اسلمی 70 سواروں کے ساتھ حضور کو قتل کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے نکلا تھا۔ جب وہ آیا اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ، اور 70 کے 70 نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ میرا رب نہیں چاہتے تھے کہ مدنی پاک جب مکے جائیں تو اکیلے ہوں، 70 آدمی پرچم لے کر بھی ساتھ ہو۔ لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے میں بھی سب سے پہلا نمبر جو ہے، یاد رکھیں، یہ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا، انہوں نے 3 دن جنازہ پڑھا رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے آسمانوں سے جبریل اترے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل نے پہلے جنازہ پڑھا، پھر 70,000 فرشتے نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد اہل بیت کے مردوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد 10 آدمی کمرے میں جا کے حضور پہ سلام پڑھتے تھے۔ 3 دن تک سب صلاۃ و سلام ہوتے رہے، بڑی مشکل سے وہ جا کے مکمل ہوا۔ اور یہ شرف بھی ابو بکر کو ملا کہ اسی گھر میں حضور دفن ہوئے جو اس کی بیٹی کا گھر تھا، سیدہ عائشہ کا گھر تھا۔ اسی لیے بی بی فرماتی ہے کہ نوبہ بھی میرا تھا، ما بین سحری و نہری، میری گردن پر حضور نے سر رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جب پرواز کی تو ایسی خوشبو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سونگھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، صحابہ نے کہا کہ کس طرح آپ لوگوں کے دل نے گوارا کیا کہ محمد مصطفیٰ پہ مٹی ڈالو، اور بی بی فاطمہ رونے لگی۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ تو حضور پاک کے بیٹی کو بھی تسلی دینے والے، اطمینان دلانے والے حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات باقی۔